الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد باب قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير اخبره ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قال وتحبين قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن۔ اس باب کا حاصل ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ محرمات میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ جمع بین الاختین جائز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ رشتہ، ہر وہ دو عورتیں ایک کے نکاح میں نہیں آ سکتی جن دونوں میں سے کسی ایک کو مذکر تسلیم کر لیا جائے تو اس دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ بنے۔ دو بہنیں بھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اپنے اس مدعا کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے ثابت کر رہے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ روایت وہی روایت ہے جو اس سے اوپر والے باب میں گزر چکی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت ام حبیبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ایک بہن کو پیش کیا کہ میری بہن سے بھی آپ شادی کر لیجئے، تو آپ نے منع کر دیا۔ تو ام حبیبہ نے کہا ہم نے تو سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے درہ سے نکاح کرنے کا پروگرام آپ نے بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابو سلمہ کی بیٹی وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میری ربیبہ ہے، تو اگر ربیبہ نہ بھی ہوتی تو رضائی بھائی کی بیٹی ہے، ربیبہ سے بھی میرا نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بھائی کی بیٹی یعنی رضائی بھتیجی سے بھی میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور میری رضائی بھتیجی اس وجہ سے ہے کہ ابو سلمہ کو اور مجھ کو سویبہ نے دودھ پلایا، یعنی ایک خاتون کا دودھ ہم لوگوں نے پیا ہے۔ اس روایت سے مقصد صرف اتنا ہے کہ ام حبیبہ اپنی بہن کو پیش کر رہی تھیں کہ میرے ساتھ ان کو بھی آپ اپنی حریم میں داخل کر لیجئے، اپنی بیوی بنا لیجئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دو بہنیں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگلا باب ہے لا تنکح المرأة علی عمتها، لا تنکح المرأة علی عمتها، اپنی بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے، اپنی بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے۔ اصل میں یہ اس کا مفہوم ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ہوتے ہوئے اس کو نکاح میں لانا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک نسخہ میں یہ بھی ہے کہ اس کی خالہ کے ہوتے ہوئے بھی اس کو نکاح میں لانا جائز نہیں، اس لیے کہ
اگر پھوپھی کے ہوتے ہوئے کسی عورت کو لے آتے ہیں تو وہ عورت اس کی بھتیجی بنے گی، خالہ کے ہوتے ہوئے لاتے ہیں تو وہ عورت اس کی بھانجی بنے گی. تو یہ ایسی دو عورتوں کا جمع کرنا ہوا جن دو کے درمیان جمع کرنا درست نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے نکاح میں پھوپھی ہے تو پھر اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اور خالہ ہے تو اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے. اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روافظ کا اور خوارج کا بعض لوگوں نے استثناء کیا ہے کہ ان کے ہاں اس کی گنجائش ہے. لیکن آپ کو پہلے بتایا جا چکا کہ ایک حنفیہ نے قاعدہ سمجھا دیا ہے کہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو. لیکن اگر حرمت ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ بنتی ہو تو پھر جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس باب کا مقصد سامنے ہے، واضح ہے کہ پھوپھی کے ہوتے ہوئے بھتیجی نکاح میں نہیں آ سکتی ہے. بہی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عاصم عن الشعبی سمع جابرا. عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی عمتها او خالتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت کی شادی اس کی پھوپھی یا اس کے خالہ کے ہوتے ہوئے کی جاوے. وقال داود وابن عون عن الشعبی عن ابی ہریرہ. اور داؤد نے کہا وابن عون عن الشعبی عن ابی ہریرہ. یہاں پر اس سند میں صحابی اب حضرت ابو ہریرہ ہے، اور اس سے پہلے والی جو سند جو شعبی سے لینے والے عاصم تھے اس میں صحابی کا نام حضرت جابر ابن عبداللہ ہے. بہی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزنادی عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها. اسی مفہوم کی بالکل روایت ہے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال حدثني قبیصة بن ذبیب انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنرى خالة ابیها بتلك المنزلة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کوئی اپنی بیوی پر اس کی پھوپھی یا خالہ کو بیاہ کر لائے. لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها. اور نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. حاصل اس کا یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی پر اس کی پھوپھی یا خالہ کو بیاہ کر لائے، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جمہور ان جیسی روایات کی وجہ سے قرآن مجید کی آیت وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اس کے عموم میں تخصیص کے قائل ہیں. یعنی قرآن مجید نے کچھ محرمات کو بیان کیا اور ان محرمات کو بیان کرنے کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ ساری عورتیں حرام ہیں. اب اس سوال کو یہ کر سکتا ہے کہ پھر یہ عورتیں حرام کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کی وجہ سے وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ کے ماں میں جو عموم ہے اس میں تخصیص کر دی گئی ان روایات کی وجہ سے. لیکن ایک اشکال یہاں احناف پر ہو سکتا ہے
کہ قرآن مجید پر اخبار احاد سے کوئی اضافہ اور زیادتی درست نہیں ہے، اور اس کے اطلاق میں یا اس کے عموم میں تخصیص کرنا یہ بھی مثل زیادتی کے ہے۔ پھر ان اخبار احاد کی وجہ سے ان رشتوں کو حرام کرنا او احل لکم ما وراء ذالکم کے عموم میں تخصیص کرنا کیسا ہے، کیوں کر درست ہے؟ صاحب ہدایہ نے یہ جواب دیا کہ اخبار احاد نہیں ہیں، یہ اخبار مشہورہ ہے۔ لیکن پھر اس پر اشکال کیا گیا کہ احادیث مشہورہ محدثین کے نزدیک جو ہوا کرتی ہیں وہ شہرت ان احادیث کو نہیں حاصل ہے، بلکہ محدثین کی نگاہ میں یہ اخبار احاد ہی ہیں، اس لیے کہ محدثین خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر زمانے میں 3 سے کم نہ ہوں، کم از کم 3 ہونے چاہیے، اور یہ سب روایات اس درجے کی نہیں ہیں۔ اس لیے صاحب ہدایہ کا یہ جواب مقبول نہیں ہو سکا۔ حنفیہ نے اس کا دوسرا جواب دیا کہ ان روایات کی وجہ سے وحل لکم ما وراء ذالکم کی تخصیص نہیں کی گئی، بلکہ اجماع امت کی وجہ سے، کہ امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ پھوپھی بھتیجی کے ساتھ ایک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، خالہ بھانجی کے ساتھ ایک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بات بڑی خوبصورت بتلائی ہے۔ کہا محدثین کے نزدیک تو در حقیقت مشہور وہی حدیث ہے جو بتلائی گئی کہ اس کے کسی بھی طبقے میں 3 سے کم راوی نہ ہوں، کم از کم 3 ہوں۔ لیکن اصولیین کے نزدیک وہ حدیث جس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو وہ بھی مشہور کے حکم میں ہے، یعنی ہر عہد میں، ہر طبقے میں، ہر زمانے میں وہ حدیث مقبول رہی ہو تو اس کو مشہور کا درجہ اور حکم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اخبار احاد اسی قبیل سے ہیں کہ ہر عہد میں، سلف کے ہر دور میں یہ حدیث مقبول رہی ہے، اس لیے تلقی بالقبول کی وجہ سے یہ روایت مشاہیر میں سے ہو گئی۔ اب اس کی وجہ سے کتاب اللہ کے عموم میں تخصیص کی گئی تو اس کی گنجائش بن جاتی ہے۔ روایت میں ایک لفظ ہے، آپ اوپر دیکھیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة علی عمتها والمرأة علی خالتها، یا یوں پڑھیے ان تنکح المرأة علی عمتها وعلی خالتها۔ آگے ہے وخالت ابیہا بتلک المنزلہ، فنرا، نرا اور نرا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ حضرت زہری کا قول ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی پر بھتیجی کے نکاح سے اور خالہ پر بھانجی کے نکاح سے منع فرمایا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ کا بھی ہم یہی حکم سمجھتے ہیں، عورت کے باپ کی خالہ کا بھی ہم یہی حکم سمجھتے ہیں، یعنی عورت اور اس کے باپ کی خالہ کو بھی کسی ایک کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مطلب ہے فنرا یا فنورا خالت ابیہا بتلک المنزلتی، خالت ابیہا بتلک المنزلتی، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے حضرت زہری نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کو اپنے قول فنرا خالت ابیہا، فنرا خالت ابیہا بتلک المنزلہ کے لیے بطور دلیل پیش کیا۔ کیا؟ لأن عروۃ حدثنی عن عائشہ قالت حرموا من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ حضرت عائشہ نے کہا عروہ سے کہ رضاعت سے وہی رشتے حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ حضرت زہری نے اپنے مدعا کے لیے انہوں نے اپنا جو مسئلہ بیان کیا خالت و ابیہا بتلک المنزلہ،
اس کے لیے بطور دلیل کے یہ اس کو پیش کیا ہے کہ اس روایت میں حرمت رضاعت کا بیان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے سب حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی بنیاد پر حرام تھے۔ ان تمام روایات کو جمع کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جس طرح خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کے درمیان جمع جائز نہیں، ایسے ہی اگر ایک خاتون کسی کے نکاح میں ہے، اس کے باپ کی خالہ کو پھر نکاح میں لانا چاہیں، یا ایک خاتون کسی کے نکاح میں ہے اور اس کے باپ کی پھوپھی کو لانا چاہیں تو ہاں اس کے باپ کی خالہ کو لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ یہ ہے فَنَرَى خَالَةُ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنزِلَةِ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔